السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ وقال تعالی انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء او تهوی به الارض فی مکان سحیق۔ اس بامقصد اجلاس عام کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب حفظہ اللہ، دیگر مشائخ کرام، علماء کرام، کالونی اور باہر سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت جسے میں سمجھتا ہوں یہاں موجود سبھی لوگوں کو حفظ بھی ہوگی اور اس کے ترجمے اور مفہوم سے بھی کسی نہ کسی قدر واقف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں زمانے کی قسم کے ساتھ والعصر کہہ کے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ الانسان الجنس یا استغراق کا معنی کو ترجمہ کرتے ہیں کہ سارے انسان، سارے لوگ لفی خسر، خسارے میں ہیں۔ یہ بھی نکرہ ہے جس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے کہ خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان۔ اس نقصان سے تحفظ کی گارنٹی چار اوصاف کے ساتھ اللہ نے دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان چار اوصاف میں پہلی صفت ایمان ہے۔ کون سا ایمان؟ جو ایمان صحیح ہے۔ اسی ایمان کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ لیں مترادف نہ صحیح متقارب، بعض اہل علم کے نزدیک یہ مترادف بھی ہے کہ جن چیزوں کو وہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت نے غیبیات سے بیان کیا، جسے ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دل سے یقین کرنا، عقیدہ یا عقیدے کا معنی دل کا پختہ جزم کہلاتا ہے، جس پر ہمیں یقین ہو۔ تو جس چیز پر ہم یقین کرتے ہیں دل سے، وہی ایمانیات ہے۔ اس کی تعریف اور تفسیر اپنی جگہ آپ اور ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے خسارے سے وہ بچیں گے، اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اپنے عنوان سے متعلق پہلو کو بیان کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ یہ جو چار صفات ہیں، اس میں پہلی صفت جو بیان کی ہے ایمان، بقیہ تین صفات بھی صحیح طریقے سے مفید انداز میں اگر مرتب ہوں گی تو وہ صحیح ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ یعنی صحیح ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا، صحیح ایمان ہوگا تو تواصی بالحق کا فریضہ صحیح طریقے سے انجام پائے گا، صحیح ایمان ہوگا تو تواصی بالصبر اور صبر کا مادہ پایا جائے گا۔ ایمان صحیح نہیں ہے، یہ بنیاد صحیح نہیں ہے تو بقیہ تین اوصاف بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور بقیہ تین اوصاف اور ایمان جب بگڑ گئے تو ان الانسان لفی خسر، انسان خسارہ ہی خسارہ اٹھائے گا، نقصان ہی نقصان، دنیا کا بھی آخرت کا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ یہی ہے کہ بدعقیدگی کے نقصانات کیا ہیں۔ بدعقیدگی کے نقصان ہر اعتبار سے ہے، دنیا اور آخرت کا ہر نقصان اسی ایک بنیاد سے جڑا ہوا ہے۔ میں عقیدے کی جب بات کر رہا ہوں تو اس میں کفر ہے، شرک ہے، کفر اکبر، شرک اکبر کھلے طور پر داخل ہے، اصغر بھی کسی حد تک آ سکتا ہے۔ اہم گفتگو عقیدے کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے ماننا۔ ایک تو ہے ایمان لانا، یقین کرنا، ایمان کفر کی ضد ہے، اور ایک ہے کہ آدمی اس پر جو ہے ایمان تو رکھتا ہے لیکن ایمان میں کہیں نہ کہیں کچھ نقص آ گیا، کچھ ایسی چیز آ گئی جو ایمان کے لیے ناقص، باطل قرار دینے والی اور اسے بیکار بنا دینے والی۔ عقیدہ
انسان کی فکر کا، عمل کا پہلا پتھر ہے بنیاد ہے. اس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوگی اس کے اسلام کی عمارت اتنی پختہ، اتنی بلند اور اتنی شاندار ہوگی. بنیاد جتنی جاندار عمارت اتنی شاندار. اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں رہی، عقیدہ بد عقیدہ ہو گیا تو پھر عمارت بھی محفوظ نہیں رہے گی. عقیدہ جب انسان کا صحیح ہوتا ہے تو اس کی فکر، سوچ، ذہنی صلاحیت بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. عقیدہ صحیح ہوگا تو وہ جو راستہ اختیار کرے گا وہی صراط مستقیم ہوگا. سیدھا راستہ، صحیح منہج عقیدہ طے کرتا ہے. انسان کا اخلاق، اس کا برتاؤ، معاملات میں، لین دین میں. ابھی شیخ انتہائی جامع خطاب فرما رہے تھے، نوجوانوں کی تربیت یا ان کی اصلاح اور انقلاب کی کردار کو کیسے نبھائیں گے؟ اس کی جڑ اور بنیاد بھی عقیدہ ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جو حیرت انگیز کھیپ تیار کی اور جنہوں نے ایک کارنامہ ایسا ادا کیا کہ رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا، اس کی برکتیں جاری ہیں اور جاری رہے گی. اس کی بنیاد میں، جڑ میں پہلا بیج عقیدہ ہی تھا. اور اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج سدھرے، نوجوان اچھے ہوں، بزرگ بھی اپنا کردار صحیح نبھائیں، بچے بھی صحیح راستے پہ چلے، نافرمان نہ بنے، دنیا اور آخرت کے خساروں سے، نقصانات سے، تباہ کاریوں سے محفوظ رہیں، تو ان کی تربیت کا یہ پہلا عنصر سب سے زیادہ قابل توجہ ہے کہ ان کے عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا جائے. یہ تمام انبیاء کرام، انبیاء کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب میں نے صحیح عقیدے کے فائدوں کا ذکر کیا کہ اس کے اوپر بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور عنوان یہ ہے کہ بدعقیدگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اہل علم یہاں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جہاں اہل علم نے عقیدہ توحید اور ایمان صحیح کے فائدوں پر باقاعدہ موٹی کتابیں لکھی، وہیں اس کے منفی پہلو پر کہ بدعقیدگی کے، اس کے برخلاف کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ذہنی نقصان، جسمانی نقصانات، معاشی نقصانات، سماجی نقصانات، اخلاقی نقصانات، تربیتی نقصانات، دنیا کے نقصانات، آخرت کے نقصانات، ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے کہ وقت محدود، میں بیان کرنے والے کا علم انتہائی محدود، تو چند نکات ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ بدعقیدگی کا نقصان کیا ہوتا ہے. میں چند نکات کی شکل میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ اگر آدمی بدعقیدہ ہے تو اس کا اپنے رب سے، جناب اللہ رب العالمین سے، اس کا تعلق خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ایمان والوں کا ولی ہے مطلب صحیح عقیدے والوں کا ولی ہے. ولی ہے، کارساز ہے، نگراں اور نگہبان ہے، حمایت کرنے والا ہے. جو بھی ترجمہ کیجیے، اس کی ولایت کا ایک اہم ترین احسان آگے آیت کے حصے میں بیان کیا، یخرجہم من الظلمات الی النور. جب اللہ کی ولایت صحیح ہوگی تو ایمان کی بنیاد پر ہوگی. اللہ سے دوستی، کارسازی کا تعلق اس وقت ملے گا آپ کو جب آپ صحیح ایمان پہ ہوں گے. اور ایمان جب ہوگا تو رب کا سب سے بڑا احسان آپ کو یہ ملے گا کہ وہ تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نور کی طرف نکالے گا. ظلمات سے مراد آپ اور ہم جانتے ہیں گمراہیاں ہیں. بدعقیدگی کا یہاں اس میں ایک فائدہ اور اس کے برخلاف 3 فائدہ اور 3 نقصانات بیان کر سکتے ہیں. کیسے کہ جو خوش عقیدہ ہوگا، صحیح ایمان اور صحیح عقیدے والا، وہ اللہ کا دوست ہوگا، ولی ہوگا. اور جو بدعقیدہ ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. وہ اللہ کا دشمن ہوگا. اور اس دشمنی کے نتیجے میں وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ سے دشمنی ہو گئی تو شیطان سے دوستی ہو گئی. آیت کا اگلا حصہ دیکھیں کہ وہ ظلمات سے ان کو نور کی روشنی کی طرف نکالتا ہے. ظلمات، گمراہیاں کتنی ہیں دنیا میں؟ جتنے باطل مذاہب ہیں، ادیان و مذاہب، جتنے باطل مسلک ہیں، سارے کے سارے ظلمات ہیں.
سب جہنم کی طرف جانے والے ہیں. جنت کی طرف لے جانے والا ایک ہی راستہ ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اسی کی اتباع کرو. اب اگر میں یہاں بیان کروں کہ یہ ایک فائدہ یا نقصان, اچھے عقیدے کا فائدہ, غلط عقیدے کا نقصان, اس سے اور کئی فائدے اور نقصان نکلتے ہیں, تو آگے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی احسان نہیں ہے کہ بندے کو ہدایت مل جائے, گمراہیوں سے بچاؤ حاصل ہو جائے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے میرے بھائی. دنیا میں کوئی آدمی بادشاہت پالے, پورے دنیا کا اکیلا مالک بن جائے, فقیر, محتاج اور محروم ہے, اگر وہ عقیدہ توحید سے, صحیح عقیدے سے محروم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. سوچئے, ہمارے ایک استاذ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کرتا, ایسے گھر میں پیدا ہوتے جو 3 تثلیث کے قائل ہیں, 3 معبودوں کو یا رب کو مانتے ہیں, یا جو 2 کو مانتے ہیں, یا جو جتنے کنکر اتنے شنکر کو مانتے ہیں. کوئی 33 کو مانتا ہے, کوئی 33 کوٹی کو مانتا ہے. بدھسٹوں میں 33 کو ماننے والے ہیں, ہمارے یہاں 33 کوٹی کروڑ کو ماننے والے ہیں. وہاں پیدا ہوتے ہم, اور وہی عقیدہ رکھتے جو وہاں کے لوگ رکھتے ہیں, ماں باپ اور ماحول کی بنیاد پر, اور اسی کو صحیح سمجھ کے اس پر قائم رہتے, حق کے مخالف رہتے. اگر ایسا کرتے اور اسی پہ مر جاتے تو سوچئے جہنم کا دائمی عذاب, انتہائی بھیانک عذاب, دنیا کی آگ سے 69 کہیں گنا زیادہ شدید, جہاں جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی اور آدمی اس کو برداشت کرنے کی قوت پالے گا. ایسا نہیں ہوگا تو وہ اس میں عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا. قرآن کہتا ہے, جو سورہ نبا کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. کیا ہے کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. وہ آگے جو ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. کسی صحابی کا قول ہے, میں نام بھول رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے لیے میں نے اس سے زیادہ بھیانک کلام میں مجید میں کوئی اور جملہ نہیں پایا کہ اس کا مزہ چکھتے رہو, اس بھیانک عذاب اور جو اس کے شدت کا. ہم تمہارے اندر عذاب کا اور تکلیف کا ہی اضافہ کریں گے, کبھی اس میں کمی نہیں ہوگی, اضافہ ہوگا. موت کو پکارے گا, آدمی آئے گی, موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, ہر طرف سے موت آئے گی, دائیں بائیں اوپر نیچے سے نہیں, مسان سے رو سے آئے گی, ایک ایک سوراخ سے آئے گی بدن کی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, لیکن مرے گا نہیں. اس سے بچنے کے لیے بدعقیدگی سے بچنا ضروری ہے. یہ میں آخر میں بیان کرنے والا ہوں کہ بدعقیدگی کا سب سے بڑا, سب سے بھیانک اور ایک کافی ہے یہ نقصان کہ بدعقیدگی انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہے, جو انتہائی خطرناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین اس سے بچنے کے راستہ دیتا ہے تو ہدایت دیتا ہے. دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں, شرکیہ اور کفریہ, سب کے سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. مسلمانوں میں جو 73 فرقے اس میں سے 72 جہنم کے راستے میں جا رہے ہیں. تو بتائیے کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی کہ آدمی مسلمان ہو. شیخ صفی الرحمان صاحب کی بات نقل کر رہا تھا, انہوں نے آخر یہ کہا کہ مسلمانوں میں بھی اللہ نے ہم کو اس گروہ سے تعلق رکھنے والا بنایا جو کتاب و سنت کے خالص دین کو مانتا ہے, صحیح عقیدے کو مانتا ہے. اگر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ حقیقت. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, کون کیا کر رہا ہے آج. تو صحیح عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی ولایت ملتی ہے, اور اللہ کی ولایت جب ملے گی تو وہ ظلمات سے, گمراہیوں سے, بدعقیدگیوں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا, سچے اور صحیح عقیدے کی رہنمائی اور توفیق دے گا. رہنمائی بھی دے گا اور توفیق بھی. والذین کفروا, اور وہ جو بدعقیدگاہ ہے, کفروا کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, عنوان کے مطابق وضاحت کر رہا ہوں, جنہوں نے انکار کیا, جو کفر ہے, شرک ہے, اصولی قسم کی بدعات ہیں, بدعات مکفرہ اور شرک میں مبتلا کرنے والی, کفر میں مبتلا کرنے والی, وہ مراد ہیں, وہ بدعقیدگی ہے. تو کہا جن لوگوں نے کفر کیا, جن لوگوں نے بدعقیدگی اختیار کی, اولیاء و طاغوت,
ان کے اولیاء, ان کے دوست, ان کی رہنمائی کرنے والے, ان کے گرو, جو بھی ترجمہ کرو, شیاطین ہیں, شیطان ہے. اور جب وہ شیطان شیطان کو اس نے اپنا پیشوا آقا گرو بنا لیا تو کیا کر رہا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں نور سے, ہدایت سے ہٹا کر, بھٹکا کر, بہکا کر ظلمات یعنی گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے. وہ گمراہیاں جتنی بھی ہیں سب میں بدعقیدگیاں ہیں. بدعقیدگی کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں, کفر کی, شرک کی, نفاق کی, میں اس میں نہیں جاتا, آپ اس کو سمجھ لیں, انڈرسٹوڈ ہے. قولی, فعلی, دل کی بدعقیدگیاں ہوتی ہیں. یہ ایک پہلا نقصان میں نے بتایا کہ اللہ کی ولایت سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا, اگر ایک آدمی بدعقیدہ ہے تو اس کی عقل و فکر کے زاویے بدل جاتے ہیں, صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. دنیا کا سب سے احمق انسان وہ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے حق کو نہ پہچانے, یعنی اللہ کے حق کو, توحید کو. اور جب ایک آدمی کا عقیدہ بگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حق کو نہیں جانتا, جس کا جو حق ہے اس کو نہیں پہچانتا. آپ غور کیجئے, اس پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کی جا سکتی ہے اس کے استدلال میں کہ ایک آدمی جب توحید اور ایمان پر ہوتا ہے تو اس کو امن ملتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد اس نے ظلم کی آمیزش نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں, صحابہ نے جب سوال کیا تو کہا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. اور عمومی طور سے ہر گناہ ایمان کی ضد ہے, لیکن جس ظلم کا یہاں بطور خاص ذکر کیے گئے جس سے ایمان نہیں رہ جاتا وہ بدعقیدگی ہے, یعنی شرک ہے. کہا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی انہی کے لیے امن ہے, بچاؤ ہے. بچاؤ کس سے؟ عموماً آخرت کے عذاب سے. بعض علماء نے کہا کہ آخرت کا عذاب بھی اور دنیا میں بھی امن و چین ملے گا صحیح ایمان کی بنیاد پر. تو امن چین چاہیے تو عقیدہ صحیح کرے, نمبر 1. اور اگلا جملہ وہم مہتدون, اور وہ ہدایت یاب ہے. اب اس ہدایت کے جملے کو آپ متوسع کیجیے کہ جو صحیح عقیدے اور ایمان والا ہے, عقیدے کے ساتھ, صحیح عقیدے کے ساتھ غلط عقیدے کی ملاوٹ نہیں کی, شرک اور کفر کی آمیزش نہیں کی, تو وہی جو ہے ہدایت والا ہے. اس کا الٹا معنی مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جس نے ایمان کے ساتھ کتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے, اگر اس کے عمل و عقیدے میں, قول میں شک ہے, قول میں فعل میں شرک ہے, کفر ہے, تو وہ ہدایت والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اب اسی کے عمومی معنی میں اور بہت ساری آیات اور احادیث جس کا فی الحال میں تذکرہ نہیں کر سکتا, ان کے تناظر میں آپ ایک چیز پر غور کیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا نا. ہاں, سیرت کی کتابوں میں ان کے بیانات پڑھیے کہ جب وہ مشرک تھے تو ان کا کیا حال تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ابو طلحہ سے کہا کہ تم ایسے آدمی ہو جس کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا, دیکھو میں مومنہ ہوں, تم مکافر ہو, نہیں قبول کر سکتا. ابھی آپ نے واقعہ سنا. اس کا اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلیم نے انہیں دعوت دی کہ ابو طلحہ بتاؤ, سوچو, یہ جو لکڑی ہے اسے تم تراشتے ہو, یا بڑھئی کو, جس کو ہمارے یہاں مستری نہیں کہتے ہیں, بڑھئی کو دیتے ہو, وہ کاٹتا ہے, تراشتا ہے, شکل و صورت بناتا ہے, اور تم اس کی پوجا کرنے لگتے ہو. توڑو گے تو ٹوٹ جائے گا, جلاؤ گے تو جل جائے گا. الگ الگ الفاظ ہیں. سوچو کہ یہ تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے کیا؟ ام سلیم کی صحیح عقیدہ دیکھیے کیسی باتیں کروا رہا ہے. شیخ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جو شعور کی, صرف نوجوان ہی نہیں, بوڑھوں میں تو اور تجربہ آ جاتا ہے. اگر توحید ہے تو اس کی عقل, اس کی باتوں میں عقل ہوگی, عقل مندی ہوگی, شعور ہوگا. ام سلیم نے کہا, ابو طلحہ کے دل پہ لگی, سوچتے سوچتے گئے, دل میں گھر کر گئی, واپس آ کے کلمہ پڑھا, نکاح ہوا. اور ام سلیم نے کہا کہ میرا مہر جو ہے, اگر تم اسلام قبول کرتے ہو یہی میرا مہر ہوگا. یہ ایک واقعہ. ابو دہلا کا واقعہ, جس کو پوچھتے تھے بچے لے جا کے کوڑے میں ڈالتے تھے, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, کہا کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہ ایسا ہے, اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو میری حفاظت کیسے کرے گا. صحیح عقیدہ انسان کو شعور دیتا ہے, یہ شعور دے رہا ہے. مشرکین مکہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر. فلسفہ کیا تھا؟ اللہ کے گھر کا
طواف کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, اللہ کا کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کپڑوں میں ہم کیسے کریں جن کے اندر ہم نے گناہ کیا؟ گناہ تو آپ کے بدن نے کیا, بدن تو طواف کر رہا ہے, کپڑا دیکھیے عقل کیسے مارے گی. مشرک سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے. قرآن نے منافقین کو کہا الا انہم هم السفہاء, بدعقیدہ لوگ ہیں یہ پاگل ہیں, بے وقوف ہیں, لیکن سمجھتے نہیں ہیں, دوسروں کو پاگل کہتے ہیں, خود بے وقوف ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں, سیرت کی کتاب میں نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف تھے جب مشرک تھے کہ آٹے کا بت بناتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے, بھوک لگتی تھی, کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو اسی پہ پانی ڈال کے گھول کے پھر اس کی روٹی بنا کے کھا لیتے تھے. ہنس رہے ہیں آپ؟ مشرک کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ جو کرتا ہے وہ حماقت ہوتا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے, آج دیکھ لیجئے غیر مسلموں میں دیکھیے. ابھی یہاں مجلس میں آپ تشریف فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, یہاں آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص جس کا شعور ہے, پاگل نہیں ہوا ہے, وہ اپنے کپڑے اتارے گا کیا؟ پورے ننگا بنے گا؟ مشرکین مکہ حرم میں ننگے ہو جاتے تھے. ہمارے یہاں ایک مذہب کے ماننے والے ہیں, بلکہ کئی مذہب کے ماننے والے, جین دھرم کے پنڈوے جو دیکھتے ہیں ان کے مذہبی پیشوا ننگ دھڑنگ ہو کے سر عام چلتے ہیں. ایک عام انسان, نارمل انسان, مرد ہو یا عورت, اس کو پسند کر سکتا ہے, ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ عقل, شعور, انسان کی فطرت اسے قبول نہیں کر سکتی. میں نے کلاسوں میں بچوں سے کہا کہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کسی شریف عورت کے سامنے کپڑا اتارے تو اس عورت کا رد عمل کیا ہوگا؟ برا بھلا کہے گی, چپل جوتا مارے گی, تماچا مارے گی. اگر شریف ہے, اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم سے کم منہ پھیر لے گی, نفرت کا اظہار کرے گی. لیکن میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جین پنڈت جو ہے پورے ننگے, ایک دھاگا نہیں بدن پہ, اور عورتیں جین عورتیں اس کے چھونے کے لیے, اس سے تبرک لینے کے لیے آگے پیچھے ایک دوسرے سے لپک کر آگے بڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہنس رہے ہیں. کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عمل کتنا احمقانہ ہے. یہ احمقانہ عمل سر عام وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بدعقیدگی نے ان کو بے وقوف بنا دیا. بدعقیدگی نے ان کو بے وقوف بنا دیا اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو میں جین کی, مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں. آج ایسی کلپس آ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی کسی کو بابا مان لیا, کوئی ننگ دھڑنگ ہے, کوئی نماز روزہ نہیں کرتا, کوئی جو ہے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں, گندا نظر آتا ہے. میں نے بعض کلپس دیکھی, خواتین جا رہی ہیں, ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں. تب تو جیسے جینٹس بابا ہوتے ہیں, لیڈی بی بی بھی آ گئی ہے. میں نے کلپ میں دیکھا ایک لیڈی بی بی ہے, وہ گلے لگا کے علاج کر رہی ہے. یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہے. ایسی مثالیں کچھ دیتے ہوئے تو میں شرماؤں گا, ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. جب انسان بدعقیدہ ہوتا ہے, یہ جو رام رحیم آشارام جیلوں میں بند ہیں, یہاں خواتین گئی, ہماری بچیاں بھی, ہماری عورتیں بھی کہیں جاتی ہیں بدعقیدگی کی بنیاد پر. یہ بھوک جھاڑ کرنے والے آج رقیے کی دکانیں بہت چل رہی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں کچھ الٹی سیدھی حرکتیں ہو جاتی ہیں, پیسہ بھی دیتی ہیں, ایمان بھی گواتی ہیں, عزت بھی گواتی ہیں. کسی ایک بدعقیدگی کی وجہ سے. بدعقیدہ آدمی حماقتیں کرتا ہے. ہدایت سے محروم ہونے کا یہ نتیجہ, گمراہی کی یہ شکل بنتی ہے کہ ہر جگہ وہ صحیح فیصلہ کرتا ہی نہیں. اور اسی سے ایک اور چیز جوڑ دیجئے کہ صحیح عقیدہ انسان کو یہ شعور دیتی ہے کہ کس کو کس مقام پر رکھا جائے, کون کس مقام پر رہے, کس کا کیا درجہ ہے. یہ شعور کون دیتا ہے؟ صحیح عقیدہ. اللہ کا کیا مقام ہے, اس کا کیا حق ہے, وہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. رسول کا کیا درجہ ہے, کیا حق ہے رسولوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. ماں باپ کا کیا حق ہے, ماں باپ کو دیا جائے گا. دوست کا, استاذ کا, شاگرد کا, پڑوسی کا, شوہر کا, بیوی کا. شوہر نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو اس کی دوسری بیوی کا, کس کا کیا حق ہے, یہ شعور صحیح عقیدہ دیتا ہے. جب عقیدہ صحیح نہیں رہے گا تو یہ ہر جگہ بگاڑ آئے گا, ہر جگہ معاملہ بگڑے گا. ایک بیوی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کر رہی ہے, مسلمان ہے, اللہ نے اجازت دی, رسول نے اجازت دی, ہضم نہیں ہو رہا ہے. اللہ اور رسول سے زیادہ حکمت والے ہو گئے, کہتے ہیں اللہ حکیم ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو آپ اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو حکیم کہہ رہے ہو, حکمت والا مان رہے ہو. ایمان نہیں ہے, بدعقیدہ ہے, بدعقیدہ ہے. ایمان رہے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر جھکائیں گے,
اور ہر ایک کو اس کا مقام دیں گے. لیکن آج مسلمانوں میں دیکھیے کریں وہ جو علامہ حالی کے اشعار ہیں, کرے غیر بت کی پوجا تو کافر. مسلمانوں کے جن کہا مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا گر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. بدعقیدگی کا صرف یہ ایک نقصان آپ سمجھ لیں, پوری زندگی پر ہمارے محیط ہے. آج دنیا میں دیکھیے جو شرک کرنے والے الگ الگ فلسفے بیان کرتے ہیں, وہ ان کی بدعقیدگی کا غلط نتیجہ ہے, نقصان ہے, گمراہی ہے. قربان جائیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہماری ابھی شیخ ذکر فرما رہے تھے ارتداد کا, کتنی نچلی سطح پہ چلا گیا ہے ہمارا تربیتی دینی معاملہ, ہماری خواتین کا معاملہ. ہم لوگ بچے تھے نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو یہ سنتے تھے کہ دیوبندی وغیرہ گھروں میں اہل حدیث لڑکی لانے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ایک اہل حدیث لڑکی اگر ہمارے گھر میں آ جائے گی تو سال 2 سال 4 سال میں پورا گھر اہل حدیث ہو جائے گا. ان کی تربیت ایسی ہوتی تھی. ہماری دادیاں نانیاں آج بھی اس طرح موجود ہوں, اور آج ہماری بچیاں جاتی ہیں تو کسی بھی ماحول میں چلی جائیں, وہ نمک کی کان میں گئی, خود بھی نمک بن جاتی, شرک کرنے لگتی ہے, بدعت کرنے لگتی ہے. اب تو غیر مسلموں سے نکاح کی بات بھی ہے, جو ابھی شیخ ذکر فرما رہے تھے. ادھر دیکھیے کتنا بھروسہ تھا, صحیح عقیدہ, اللہ پہ اعتماد, اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے. جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کو چھوڑ کر آنے لگے, بخاری کی وہ روایت لمبی پڑھیے, 2 مرتبہ پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے, تیسری مرتبہ کیا اللہ کا حکم ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہو, جنگل میں, بیابان میں, گود میں بچہ, تھوڑا سا پانی, چند کھجورے. ایک عورت, میں یہ واقعہ ہم بہت سنتے ہیں, لیکن کبھی آپ تصور کیجئے, مائیں بہنیں سوچئے کہ ایک اکیلی عورت جنگل میں اکیلی اور گود میں بچہ, کیا کیا خیال آئے گا ہمیں. رات ہوگی تو کیسے رہیں گے, کوئی جانور آ گیا, لٹیرے آ گئے, کوئی قافلہ آیا جس میں ایسے ایسے لوگ ہوں, ظالم ہوں, کتنے خطرات ہو سکتے ہیں. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ میں جواب دیا ہماری اس ماں کو جو صحیح عقیدہ رکھتی تھی کہ ہاں اللہ نے اس کا مجھے حکم دیا ہے, تو ہماری اس ماں کا جواب کیا تھا, صحیح عقیدے کا نتیجہ, اس نے کہا اذن لا یضیعنا اللہ, اگر ایسا ہے تو پھر یہ یقین کی بات ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ پر بھروسہ. اب جب یہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے آج ہماری عورتوں کا, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, دعائیں نہیں کرتی, تہجد پڑھ کے اسپیشل دعا کرے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے, یہ سوال نہیں, یہ خیال نہیں آتا, یہ تربیت نہیں ہے, صحیح عقیدہ نہیں ہے نا. جادوگر کے پاس جائیں گے, جادو ٹونا گندا تعویذ کریں گے, اس در پہ اور اس در پہ جائیں گی, اور جائیں گے نہیں, مردوں میں بھی جائیں گے بہت سارے لوگ. مسائل کے حل کے لیے آج پوری دنیا کے مسلمان پریشان حال ہیں, سارے نسخے, ساری باتیں کی جاتی ہے سوشل میڈیا سے لے کے جلسے, تقریر, سیمینار میں. مسلمانوں کو معاشی قوت بنانا چاہیے, سیاسی محاذ تیار کرنا چاہیے, تعلیمی ڈگریاں لینی چاہیے, اور ریزرویشن حاصل کرنا چاہیے, لیکن وہی کام نہیں کرنے کی بات کی جاتی ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا. اللہ نے بتایا صحیح عقیدہ ہوگا تو تم پر اللہ کی رحمت ہوگی, امن چین ہوگا, دشمنوں سے بچنے کا راستہ اللہ دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس پر ایمان ہی نہیں ہے, مانتے ہی نہیں کہ لاجیکل کیا ہے. ارے آج مسلمان ایسے حالات میں ہیں, غزہ میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ ہم مولوی صاحب جو تقویت کی ایمان کی بات کرتے ہیں. ہاں ہم کریں گے اس سے کہ رب العالمین نے کیا ہے. رب العالمین نے کہا کہ مسلمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے توحید سے, خوش عقیدگی سے نکلتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تقعد مع اللہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا معبود نہیں بنانا, ورنہ فتقعد مذموما مخذولا, تم بدحال, بے کس, بے سہارا چھوڑ دیا جاؤ گے, بیٹھ جاؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے. شرک کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی, مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے, بدحال, بے کس, بے سہارا ہو جاؤ گے. اللہ کی مدد نہیں ملے, کسی کی مدد نہیں ملے گی, کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا. کہ کیوں؟ بدعقیدگی کی وجہ سے. تو ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر. جب اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا, بدعقیدگی آ گئی,
تو اس در پہ اور اس در پہ پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں اور زیادہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ہم اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر ایک گھناؤنا الزام لگایا گیا منافقین کی طرف سے۔ واقعہ عفق ہم جانتے ہیں، سورہ نور کی بہت سی آیتیں اس سے متعلق نازل ہوئی، ان کی براعت آئی۔ کچھ کم و بیش ایک مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب پتہ چلا تو اجازت لے کے اپنے گھر گئی اور کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے نیند کا سرما آنکھ میں نہیں لگایا، سوئی نہیں، روتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری براعت تو کرے گا، لیکن یہ میں نہیں سوچتی تھی کہ میری شان اتنی بڑی ہو کہ اللہ ایسی آیتیں نازل کرے گا جو پورا قیامت تک تلاوت کی جائے گی، قرآن میں ایسی آیتیں ہوں گی۔ واقعے کا آخری حصہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ وہاں حضرت عائشہ سے خطاب کر کے کہتی ہیں غلطی ہوئی تو توبہ کرو، اور ایسا جب بتایا تو آپ نے جواب دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ کی وہ کیفیت ہو گئی جس میں وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ کیفیت چھٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری بشارت نازل کر دی، تمہاری براعت نازل کر دی۔ ان آیتوں کو پڑھا آپ نے، اس کو سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان وہ کہتی ہیں کہ عائشہ تمہاری براعت نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، احترام کرو۔ تو جو اس وقت ہماری ماں نے جواب دیا، اس صحیح عقیدے، اور میں یہ شعور کی بات کر رہا تھا کہ صحیح عقیدے والا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کا شعور پیدا کر لیتا ہے، کس کا کیا مقام ہے۔ ام رومان نے کہا اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کا وہ جواب پڑھیے، یاد کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی، میں اس اللہ کے لیے کھڑی ہوں گی، اس کی حمد اور تعریف بیان کروں گی جس نے آسمان سے میری برات کا نزول فرمایا۔ اس نے مجھ پر کرم کیا، اس کا احسان ہے، تو جو اس کا حق ہے کسی اور کو نہیں دوں گی، میں اللہ کے لیے کھڑی ہوں گی، ادب سے اور شکر مانتے ہوئے۔ یہ ہماری ماؤں کا شعور دیکھیے، توحید والا، عقیدے والا، کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ آپ کو آپ کے مقام سے اونچا اٹھا دیا جائے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا، قرآن میں صراحتاً ہے کہ وہ کفر ہے، انتہائی سنگین بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، وہ کیا ہے آگے، وتخر الجبال حدا ہے نا، ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پر کہ وہ رحمان کے لیے اولاد کیا کا دعویٰ کرتے ہیں، رحمان کے لیے ایک بیٹا مانا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، بدعقیدگی کا نتیجہ دیکھیے، بدعقیدگی جب آتی ہے تو کیسے آتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں منفی اور مثبت ہو سکتی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نہیں مانا جو وہ تھے، پیغمبر تھے نا، سچے رسول تھے نا، معجزات پیش کر رہے تھے، اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے جو اللہ نے دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا، جو حیثیت تھی، یہودیوں نے وہ بھی نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، مخالفت کیا، سولی دینے کی کوشش۔ نصارہ نے مانا تو ایسے مانا کہ جو مقام تھا اس سے آگے بڑھا دیا، یہ بھی بدعقیدگی، وہ بھی بدعقیدگی۔ جو تھے وہ بھی نہیں مانا، اور جو مانا تو جو نہیں تھے وہ بھی مان لیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج مسلمانوں میں بھی دیکھیے، بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نبوت نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں مانتے بھی، تیکھی والی نہیں مانتے۔ کون سی تیکھی والی؟ وہ سنت جس کے کرنے سے ان کو کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ سود حرام کیا تو اس کا راستہ، مولوی صاحب راستہ بتائیے کہ کہیں سے کر سکیں، ہندوستان میں جب ضرورت ہے تو مولوی صاحب راستہ بھی بتا دیتے ہیں۔ بینک میں کام کرنے والے مسلمانوں کی جیب میں جواز کا فتویٰ ہے۔ ابھی اسٹاک ایکسچینج میں کلپ آ رہی ہے، مولوی صاحب لوگ تبلیغ کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب، امام صاحب اور مؤذن صاحب کی معاشی حالت خراب ہے تو ان کا پیسہ جو ہے شیئر بازار میں لگایا جائے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے بدعقیدگی کا نتیجہ مانتا ہوں، کوئی صرف اس کو عمل کی برائی نہ سمجھے۔
جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تب ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غلطی ہو جانا الگ چیز ہے، آپ دین کی بنیاد پر اس ناجائز کو جائز جب بناتے ہیں تو یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہے۔ کیا ہمارے یہاں ہو رہا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے، اعلان، اہتمام، جشن کا اظہار، لیکن ان کے مولوی صاحب کی بات آ جاتی ہے، امام صاحب کی بات آ گئی، پیر صاحب کی بات آ گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں جواب کیا رہتے ہیں۔ اب میں نے مقلدین میں سے اکثر سے جب گفتگو کی تو یہ نہیں پایا یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، امام کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، مفتی صاحب کی، ان کے بڑے مولانا حضرت مولانا کی بات یہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت مولانا کی بات نہیں مانوں گا، اللہ کی بات مانوں گا۔ ایسا نہیں بولتے۔ بہت موقع پڑا، ٹھیک صاحب سے نے مجھ سے پوچھا کہ تبلیغی نصاب میں بتائیے کوئی غلط بات، تو کھول کے بتایا کہ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ ایک بزرگ نے کہا کل میں یہاں مر جاؤں گا، اور دوسرے دن مر گئے۔ میں نے کہا یہ فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیتیں کہتی ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا، ہاں کل کیا کمائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کل کیا کرے گا یہ نہیں معلوم کسی کو، کل کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم، اور آپ کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اس بزرگ کو یہ بھی پتا ہے کل کیا ہوگا، یہ بھی پتا ہے کہاں مروں گا۔ تو قرآن سے یہ واقعہ انہوں نے آخر تک 10-15 منٹ گفتگو ہوگی، یہ نہیں کہا کہ میں اس واقعے کو نہیں مانتا، بلکہ بیچ میں ایک جملہ کہا وہ واقعہ صوفی لوگ کے مطابق ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے میرے بغل میں کھڑے تھے، تو کہا کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ صوفی لوگوں کے حساب سے قرآن غلط ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آخر تک انہوں نے نہیں کہا۔ میں اس کو بدعقیدگی کا نتیجہ مانتا ہوں کہ آپ اللہ کو مقام نہیں دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں دیکھیے حضرت عمر فاروق نے منع کیا حج تمتع سے عثمان غنی نے، اس کی ایک حکمت اور علت تھی، برا نہیں کہتے، لیکن حضرت علی تمتع کا احرام باندھتے ہوئے کہتے تھے کہ میں ایک آدمی کے حکم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ توحید اور عقیدے کا نتیجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اجازت دی ہے، تو اب کوئی ایک آدمی منع کر رہا ہے، حالانکہ وہ خلیفہ راشد ہے، حالانکہ وہ امت کے بہترین لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے بعد ان کی اتباع کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لیکن ان خلفاء راشدین کی بھی کوئی تعلیم، کوئی حکم یا کوئی سنت رسول کی سنت سے ٹکرا جائے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلکی اور اصولی طور پر کہ اللہ کے رسول کی سنت کو مانا جائے گا۔ کتابوں میں درج ہے لیکن عمل میں نہیں۔ 3 طلاق اکٹھا مانی، حضرت عمر نے فیصلہ دیا، حضرت عمر کو نہیں ماننا ہے، اپنا مسلک ماننا ہے، اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ سننے کے بعد کہیں گے کہ میں اختلافی بات کر رہا ہوں، انتشار کی نہیں۔ یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کس کو کیا مقام دینا چاہیے۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ اللہ کو یہ مانیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق کائنات، مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، ہم پیدا کیے گئے کہ اسی کی بات مانیں، اسی کے سامنے جھکیں۔ تو اب اللہ نے کہا ہے رسول کو ایسے ماننا ہے، ہم ویسے ہی مانیں گے، نہ رسول کو اس کے مقام سے محروم کریں گے کہ رسول کا مقام کسی امام کو، پیر صاحب کو، جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اس کو نہیں دیں گے، رسول کو رسول کا مقام دیں گے۔ اب میں اگر واقعات بتاؤں کہ لوگ کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں فلاں اور فلاں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ ایک امت مان رہی ہے آج، ہمارے اکثریت مان رہی ہے، کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے نا، تو ان کو یہی نہیں پتا کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کو کہاں سے آگے بڑھانا چاہیے، نہیں بڑھایا جا سکتا، کہاں سے پیچھے نہیں گھٹایا جا سکتا۔ رسول کو ان کے مقام سے کچھ لوگ بڑھا دیتے ہیں، یہ کچھ گھٹا رہے ہیں۔ جو رسول کے سامنے اماموں کو، پیروں کو، فلاں کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ رسول کو گھٹا رہے ہیں، سنتوں کا رد کرتے ہیں۔ اور پھر انہی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ نے کتنی شدید مذمت کی، لیکن ہمارے یہاں ایسے کہنے والے پیدا ہوئے کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں، مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی گھناؤنی بات ہے یہ قول، وہ کہہ رہے ہیں رسول کی محبت میں، عقیدت میں، آپ اس کا رد کریں گے تو ان کو برا لگتا ہے،
لیکن یہ ان کی بدعقیدگی کا انتہائی چیختا چلاتا ثبوت ہے کہ وہ رسول کو اللہ سے ملا رہے ہیں، عیسائیوں سے آگے بڑھ گئے. عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں کی اکثریت جتنے فرقے ہیں وہاں وہ یہ الہ ابن کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو حضرت عیسیٰ کو، اور اللہ کو الہ اب کہتے ہیں. الہ ابن کو الہ اب سے چھوٹا مانتے ہیں عیسائی، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ سے کمتر مانتے ہیں، اگرچہ وہ الہ مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں. ان میں بھی فرقے ہیں، الگ الگ توجیہات ہیں. بعض لوگ کچھ ایسے بھی ہیں، ایک عیسائی فرقہ وہ بھی ہے جو تثلیث کا نہیں بلکہ توحید کا قائل ہے. آریوس کا گروہ جو ہے، انشاءاللہ اس پر کسی وقت گفتگو ہوگی. تو اس پر اللہ رب العالمین نے اتنی شدت سے، اور آج ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا، نور مجسم، اللہ کے نور سے نکلنے والا نور کہتے ہیں. کیا عیسائیوں کے عقیدے میں اور ان میں کچھ فرق ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ زیادہ شدید ہے. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور آج صوفیوں کے تمام گروہ، ہمارے یہاں کچھ دعوت و تبلیغ کرنے والے غیر علماء مبلغین، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، وہ بدعقیدگی بیان کر رہے ہیں. ہمارا اہل حدیث نوجوان کسی کو لائک کرنے لگا، اب کوئی مولانا اس کو رد کر رہا ہے. ارے یہ مولوی صاحب تو کچھ کرتے نہیں اور اتنی بہترین درس قرآن دیتے ہیں، ان کا رد کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں، اور جان بوجھ کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں میں. آج کل وحدت الوجود کی تائید کرتا ہے وہ آدمی، اور ہمارا نوجوان اس کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ بھائی اچھے بھی دروس ہیں. تو میں نے کہا فرض کیجئے کہ آپ اچھے درس سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے عورتوں کو، بچوں کو آپ نے کہا کہ ان کے درس قرآن کو سنیے، بہت اچھا درس دیتے ہیں. اب ان کے اچھے درس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے وحدت الوجودی عقیدے کو، شیعوں والے عقیدے کو جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے بارے میں رکھتے ہیں، ہاں، جنت اور جہنم میں، جہنم کے ختم ہو جانے کے عقیدے کو جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ مانتے ہیں، اپنے درس میں بیان کیا ہے. میں نے کہا ایسی گمراہیوں کو جب وہ درس میں بیان کریں گے، اور آپ نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہے کہ یہ بہت اچھا درس دیتے ہیں، تو بچہ تو آگے اپنی اگلی نسل کو یہ سکھایا کہ میرے ابا بہت سمجھدار تھے، انہوں نے بتایا تھا، ڈاکٹر اسرار کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے. اب آپ سر پیٹ دیجیے، چونکہ بدعقیدہ ہو چکا ہے، مانے گا نہیں. تو حضرت عیسیٰ کی میں بات بتا رہا تھا، توحیدی شعور یا عقیدے کا شعور جب نہیں ہے تو یہ غلط بات والوں کو بھی مان رہے ہیں، اور وہ پیش کر رہے ہیں وحدت الوجود. وحدت الوجود کا مطلب کیا؟ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر ایک اللہ ہی اللہ ہے، خالق ہی خالق ہے، مخلوق کچھ ہے ہی نہیں. دنیا میں اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑی بدعقیدگی کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ، کہ وحدت الوجود کے عقیدے سے بڑا شرک، کفر، بدعقیدگی کوئی نہیں ہے، اور بہت سارے مسلمان آج اسے مان رہے ہیں. یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہے کہ توحید بگڑ گئی اور وحدت الوجود جیسا گھناؤنا عقیدہ آ گیا. اتحاد، حلول، اللہ حلول کرتا ہے. صرف حضرت عیسیٰ کے اندر عیسائیوں نے حلول مانا تو دنیا قرآن میں کافر کہتا ہے، اور آپ سب میں اللہ کو مانتے ہیں، تو کتنے بڑے کافر ہوں گے. تو عقیدہ توحید یہ طے کرتا ہے کہ ایک امام کو ماننا ہے تو امام کی آپ کو عزت کرنی ہے، ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے، ان کے اجتہادات سے روشنی لینی ضرور ہے، لیکن امام کو رسول کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اگر امام کی بات رسول سے ٹکرا گئی تو سارے ائمہ نے کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول چھوڑ کے حدیث لینا. حدیث کو نہ ماننے پہ عذاب ہوگا. حدیث کے ماننے کا اللہ نے، رسول نے حکم دیا ہے. کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کو نبی تو ماننا ہے لیکن ان کی اتباع نہیں کرنا ہے رسول کو چھوڑ کر. سوچئے، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں نا جی. تمام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کیا فرق ہے؟ طلبہ گرامی، ہاں پڑھتے ہیں نا آپ درس میں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب انبیاء برحق ہیں، سچے تھے، دیانت دار تھے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ ہے ان کا، سب کچھ ہے. پھر ان میں بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، دنیا اور آخرت کی خصوصیت، وہ ساری چیزیں مانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے یہ درجے ہیں، یہ درجات ہیں. تو ٹائم ہو گیا. کیا کہہ رہا تھا؟
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا درجہ دیا. ہر ایک کا میں بھول گیا کہ میں وہ نقطہ کیا پیش کر رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ جس کا جو درجہ ہے ہاں ہم اس درجے کو ماننا پڑے گا, لیکن اس کو اس کے درجے سے بڑھانا, اس کے درجے سے گھٹانا, دونوں گمراہی اور بدعقیدگی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھیے کہ وہ انبیاء کرام کو ان کا مقام دے رہے ہیں. ہمارے یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جو بھول گیا وہ یاد آ جائے کہ انبیاء کرام کا سب سے اونچا درجہ ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کرام پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد پچھلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی. وہ نبی ہے, نبی کا درجہ ان کو مانیں گے. حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے, نبی کا درجہ ان کا ہے. ان کی جو نبوت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا, توریت انجیل کا دور ختم ہو گیا, یعنی وہ ان کی شریعت کے آج کی زبان میں بولے تو ان کا اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی, لیکن ان کی نبوت کا مقام نہیں ختم ہوا. قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس سے, دھیان رکھنا ہے, بچوں سے طلبہ سے کہہ رہا ہوں. تو اس وقت جو ہے وہ آئیں گے شریعت محمدی پہ عمل کریں گے. مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو نبی ماننے کے باوجود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم کا حوالہ دے کے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو امام کی بات کیسے مان کے اس کی بات کو چھوڑ سکتے رسول کی؟ آج کتنے مسلمان نہیں کر رہے ہیں. اب یہ جو میں نے ایک دو مثال دی, وقت کم ہے, بہت سارے وہ نقصانات کا ذکر کرنا ہے. آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شخصیات کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں اس غلط فہمی کا, اور غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ توجہ دیجیے کہ جب آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کو یہ بتایا اللہ نے کہ ماں باپ کا حق ہے تو کیا ہے. ہاں آپ کئی غیر مسلموں سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ماں باپ کی پوجا کرتے ہیں, ان کے پیر چھوتے ہیں, ہندوؤں میں نا پوجا کرتے ہیں. وہاں یہ تصور بدعقیدگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی چیز اگر ہمارے لیے سبب بن رہی ہے, دیکھیے مشرک قوموں میں, بدعقیدہ قوموں میں سبب کو اہم بنا دیا گیا, مسبب کو فراموش کرا دیا. یہیں سے گمراہی آتی ہے, بدعقیدگی آتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھیے غیر مسلموں میں, ہندوؤں میں تو یہاں تک ہے کہ بھائی گائے دودھ دے رہی ہے, اس کی سین ہڈی سب فائدہ دیتی ہے, ہماری اصلی ماں بھی اتنا فائدہ نہیں دیتی. گاندھی جی کا ایک قول منقول ہے ایک عربی کتاب میں, اس کا حوالہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اصلی ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے, زندگی بھر خدمت لیتی ہے. گائے ماں زندگی بھر دودھ پلاتی ہے اور تھوڑی سی خدمت لیتی ہے, ہلکا پھلکا چارہ, مر کے بھی فائدہ دیتی ہے. اصلی ماں مر جائے تو اس پہ تجویز تکمیل میں اتنی لکڑیاں, اتنا یہ ان کے حساب سے خرچ ہوتا ہے. اور گائے مرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا چمڑا ہڈی فائدہ دیتا ہے. تو گائے ماں اصلی ماں سے زیادہ ہے نا. ابھی جو میں پہلے والا بتایا کہ بے وقوف ہوتا ہے مشرک, ہے نا یہ بے وقوفی کی بات. ان کو بتایا جائے کہ ہماری اصلی ماں اپنے پیٹ میں بچے کی حیثیت سے جو ہمیں رکھی, 1 لمحہ اور 2 لمحہ پیٹ میں رکھنے کی جو اذیت برداشت کی, 1 لمحہ 2 لمحہ پیدائش کے وقت جو تکلیف برداشت کی, موت سے کھیل کر ہمیں جنم دیا. مرنے کی حالت میں ہوتی ہے مائیں بچے کی ولادت کر, پھر پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے سے لگا کے رکھا, پرورش کی, کوئی تکلیف آئی اس موسموں کی تبدیل, کیا کیا کیسی شفقت کا نچھاور کرتی ہے ماں بیٹے پر. تو وہ جو 1 لمحہ, 1 منٹ, آدھا منٹ ایک ماں نے اپنے بچے کے ساتھ جو شفقت اور محبت کی نا, گائے کے پوری زندگی کے فائدے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. صرف گائے نہیں, دوسرے بھی. لیکن مشرک کو یہ سمجھ میں نہیں آتا چیزوں کا کس کا کیا مقام ہے. بدعقیدگی سے یہ بگڑ جاتا ہے سنتولن یا توازن. تو اب کچھ لوگ ماں باپ کو پوجنے کے لیے بات کرتے ہیں, سانپ سے نقصان ہوتا ہے اس کو بھی پوج رہے ہیں. ہاں دکان پہ گاہک آ رہا ہے, بولے گاہک ہمارا بھگوان ہے, انہیں ذرائع کو مسبب مان لیا. سورج پوجنی ہو گیا, چاند پوجنی ہو گیا, مظاہر فطرت پوجنی ہو گئے. حالانکہ یہ بذات خود بدعقیدگی ہے, لیکن اس بدعقیدگی کے نتیجے میں آدمی کو جب صحیح عقیدے سے محروم ہوا تو یہ اس کی بے وقوفی آئی, پیدا ہوئی, اور چیزوں کو اس کے مقام پر رکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کس کا کیا مقام ہے. اب اگر ہمارے مسلمانوں میں کوئی ماں باپ کو اتنا درجہ دیتا ہے کہ میرے ابا نے بول دیا تو اب اللہ کے رسول کی حدیث نہیں مانوں گا, میرے ماں باپ کو, باپ دادا کو نہیں سمجھتا تھا کیا, تو وہ بھی غلط ہے.
اور کوئی شخص ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان سے زبان درازی کرتا ہے، قرآن نے اف کہنے سے منع کیا، ان کو گالی دے رہا ہے، جھڑک رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، تو وہ بھی بدعقیدہ ہے۔ عقیدہ صحیح ہوتا تو اللہ کی بات کو مانتا کہ ان سے اف نہ کہو، خدمت کرو۔ عقیدہ صحیح ہوتا تو کوئی بھی لڑکی یہ دیکھتی کہ کوئی غیر مسلم ہے، اڈانی امبانی ہو، قارون ہو، وقت کا کوئی بھی ہو، ہاں، کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، خربوں پتی ہو، سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے، مرتد نہیں بنتی وہ۔ ام سلیم اور دوسرے سے ایک دو واقعات ہیں، اور بھی کئی واقعات۔ سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ حاکم وقت سے آیا، رد کر دیا۔ لہذا جب وہ عقیدے کی قیمت کا احساس ہوگا، صحیح عقیدہ ہوگا، تو وہ یہ چمک دمک سے فریفتہ نہیں ہوں گے جس سے فریفتہ ہو کہ آج ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل بھٹک رہی ہے۔ جو ابھی تقریر سن رہے تھے، فیشن یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ڈیما کا یہ طریقہ ہے۔ تو میں اس کو سمیٹتا ہوں، اس کی اور کچھ مثالیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہ جو مثالیں دی اس پر آپ غور کیجیے کہ ایک آدمی کا جب عقیدہ بگڑتا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کرتا، کس کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ بدعقیدہ جب ہوتا ہے آدمی تو اس کے اندر اخلاق کی ہر برائی آتی ہے، ہر برائی آتی ہے۔ وقت نہیں ہے اس کے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ ایک اخلاق کی برائی مطلب ایک قسم کی سمجھ لیجیے کہ بزدلی آ گئی۔ جو بدعقیدہ ہوگا، توحید والا نہیں ہوگا، بزدل ہوگا، حالات کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کا اس کو حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے خودکشی کر لیتا ہے۔ ابھی دیکھیں کتنے واقعات ہوتے ہیں، اب تو مسلمانوں میں بھی آ رہے ہیں۔ میں ایسا مانتا ہوں، اور مانتا کیا ہوں، اس کو دلیل کی بنیاد پر ثابت کرتا ہوں کہ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین، توکل، امید ہوگی، وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتا، کتنا بڑا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا تو یہ اور مصیبت کی بات، جو سامنے مصیبت آ رہی ہے اس سے بچ کر میں بھاگ رہا ہوں، تو یہ ایسے ہی ہوگا، بارش سے بھاگے، پنڈال کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے، چھوٹے سے گڑھے سے بچنے کے لیے کھائی میں کود گئے، یہ تو چھوٹی مصیبت سے بھاگ کے بڑی مصیبت کو گلے لگا لیا، تو خودکشی نہیں کرے گا۔ توحید والا، صحیح عقیدے والا، صحیح اخلاق اور عقیدہ رکھے گا تو اس کے اندر حسد، جلن، لالچ نہیں آئے گی۔ جب کسی کے اندر حسد ہوتی ہے، کوئی اللہ کی تقدیر کے فیصلے سے انکار کرتا ہے، تقدیر پر ایمان سے یہ ایمان یہ بھی ہے، بدعقیدگی کے حضرت ابن عمر کا وہ واقعہ یاد کیجیے، شاید میں بھول جاؤں، کچھ لوگوں نے معبد جوہری کے بارے میں بتایا کہ وہ عقیدے کا، تقدیر کا انکار کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص، میں کہہ دوں میں اس سے بری ہوں، اور اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی کوئی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے تو قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور حدیث پیش کی، حدیث جبریل میں کہ ایمان یہ 6 چیزیں ہیں جس میں ایک تقدیر پر ایمان لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقدیر پر ایمان ہے آپ کا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو چھوٹا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ یاد رکھ لیجیے، لکھ لیجیے، ہاں، ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، یہ ایمان ہے ہمارا، صحیح عقیدہ، جو نہیں ملا دنیا کی کوئی طاقت وہ دلا نہیں سکتی، جو ملا ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملے گا، جو نہیں لکھا وہ مل نہیں سکتا، آپ سر پیٹ ڈالیے، مر جائیے۔ ہمیں یہ گھر ملنا تھا، ہم کو فلاں سے شادی ہونی تھی، ایسے گھر کی سوچی تھی، ہم تو غریب لڑکے سے ہماری شادی ہو گئی، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملنا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ آگے وہ ایمان بالقدر کا ذکر کرتے ہیں۔ تقدیر پر جب ایمان ہوگا تو آدمی کے اندر بہادری آئے گی کہ دنیا میں وہی ہوگا، پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کی مشیت کے، تم کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یہ قانون بنا رہے ہیں، وقف ترمیمی بل بنا رہے ہیں، NRC اور یہ بنا رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ تنظیم بن رہی ہے، ان کی یہ، اس سے بندہ نہیں ڈرے گا۔ جب یہ ہوگا تو غور کرے گا کہ ہمارے خلاف یہ سازشیں کامیاب کیوں ہو رہی ہیں، ہماری بدعقیدگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ بدعقیدگی کا ایک نقصان یہ ہے کہ دشمن مسلط ہوتا ہے، بدعقیدگی کا، شرک کا ایک نقصان ہے کہ خوف آتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، قرآن نے مشرکین کے بارے میں کہا کہ ان کے دل میں روب، دہشت ڈال دی گئی، کیوں؟ انہوں نے شرک کیا، اس وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے بِمَا أَشْرَكُوا، شرک کے نتیجے میں ان کے دل میں اللہ نے دہشت ڈال دی۔ تو میں ایک دو مثال آپ غور کیجئے
کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ارے فلاں مالدار ہے، فلاں مالدار ہے، مجھ کو اللہ نے غریب بنایا، تو اب اس کے مال کی وجہ سے میں جلن حسد رکھ رہا ہوں اس سے. ہماری خواتین، وہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، اس کی لوگ عزت کرتے، مجھ کو نہیں دے رہے ہیں، بظاہر ایسا اس کو لگتا ہے. میری ساس نے اس کو خیال کیا، میرا نہیں کیا. میرے شوہر نے 2 شادی کر لی، میرا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہاں کوئی یہ نہ سوچے میں کسی کو سوچ کے بول رہا ہوں، یہ ہمارے سماج کی حقیقتیں ہیں. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے شریعت کے دائرے میں اگر ہو رہا ہے، اب ایک آدمی مالدار ہے تو اس کو مالدار کس نے بنایا بتائیے؟ اللہ نے. اب آپ اس کی مالداری پہ اگر چڑ رہے ہیں کہ اس کو مالدار کیوں بنایا، میں غریب ہوں، تو اس کو اللہ نے بنایا. آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ کہیں گے اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو محروم کرنا ہے. اس نے اس کو مالدار بنایا، اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا مالدار رہے. مجھے غریب بنایا، اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ میں غریب ہوں. میرا غریب رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا. صحیح عقیدہ یہ سوچ دے گا کہ آپ غریب بھی ہوں، محروم بھی ہوں، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. قناعت آئے گی، قناعت آئے گی آپ کے اندر. حسد، جلن، بے صبری نہیں آئے گی. یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اگر آدمی صحیح عقیدہ ہو تو اس طریقے سے ہر حال میں ہنستے کھیلتے جینے کا سلیقہ جانے گا. مسلمانوں کو دیکھیے نا، صحابہ کرام کو. ہم لوگ آج کہیں میت ہو جائے تو کتنا واویلا مچاتے ہیں غیر مسلموں کی طرح. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ واقعہ پورا آپ جانتے ہیں. بیٹے کی موت ہو گئی، شوہر آئے، پوچھا بیٹا کیسے، کہا اب آرام سے ہے. ان کو کھانا دیا. ماں ہے، غور کیجئے، ماں کا بیٹا مرا ہے، شوہر کے ساتھ یہ کر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں 3 دن غم بنا سکتے ہیں، سوگ کر سکتے ہیں، یہ یعنی غم ہم 2 بنا سکتے ہیں. وہ کر سکتی تھی، لیکن عظیمت کیا تھی؟ بدلاش پڑی ہے گھر میں بیٹے کی، شوہر کو کھانا دے رہی ہے، شوہر کو بستر پر وہ ضرورت پوری کر رہی ہے جو ایک بیوی کرتی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے. کیسی عورت تھی؟ کہاں سے یہ جگر لایا؟ صحیح عقیدے سے لایا. خنسا جب بدعقیدہ کافرہ تھی تو بیٹے کی موت پر ایک پورا مرثیہ لکھ دیا. ہر صبح کا سورج جو طلوع ہوتا ہے، یذکرنی کلّا کیا ہے، ان طلوع الشمس صخرہ یذکرنی، مجھے ہر طلوع شمس جو ہے صخر کی یاد دلاتا ہے. بھائی کا نام تھا صخر، اور ہر ڈوبنے والا سورج اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے. لیکن جب وہی عورت مسلمان ہو گئی، یہ کافرہ تھی تو یہ کہہ رہی ہے بدعقیدہ تھی. اور جب عقیدہ صحیح ہو گیا تو 4 بیٹوں کے اکٹھا شہید ہونے کی خبر ملی کہ قادسیہ کی محاذ میں ان کے 4 جوان بیٹے اکٹھا. مائیں بہنیں غور کریں، آپ غور کریں، کسی عورت کا ایک بیٹا مر جائے جوانی میں، 2 مر جاتی، 4 اکٹھا. بوڑھی ہے. یہ نہیں کہا کہ ارے ایک تو بچتا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے صبر کر لوں گی، نہیں، شکر ادا کیا. کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان کی شہادت کے ذریعے سے مجھے عزت دی. یہ صحیح عقیدے کا نتیجہ. اور بدعقیدہ عورتیں یا مرد چیخیں گے، چلائیں گے، خودکشی کریں گے، اللہ سے شکایت کریں گے میرا ہی گھر ملا تھا کیا، میرے ابا کی ابھی 2 مہینہ پہلے وفات ہوئی، اب جو ہے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تھوڑا سا موقع ملتا، تھوڑا یہ ہو جاتا. تقدیر کے فیصلوں پر انحراف، شک، شبہ، اعتراض بدعقیدگی سے پیدا ہوتا ہے. تو اس پوری بات جو بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، میں شارٹ میں 1-2 مثالیں میں نے دی. لالچ ختم ہوگا کہ ہم کو جب اللہ جو دینا ہے وہی دے گا تو کیوں پیچھے بھاگیں غیر ضروری طور پہ. اپنی محنت کریں جائز، لیکن جو ملنا ہے وہی ملے گا. لالچ ختم ہوگا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا جذبہ ختم ہوگا، خودداری آئے گی. صحیح عقیدہ انسان کے اندر ایسے ساری اخلاقی خوبیاں لاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دو نقصان کا ذکر کر دوں، وقت پورا ہو رہا ہے، کہ اگر آدمی بدعقیدہ ہو، شرک اور کفر والا یا ایمانیات کی چیزوں کا انکار کرنے والا، تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بہت سی دلیلیں آپ پڑھتے ہیں. انہ من یشرک باللہ، وہ والی آیت نہیں، وہ دوسری آیت جو ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے، سورہ زمر کی آیتیں ہیں، وحی کی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف اور آپ کی طرف بھی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال برباد. اور دیکھیے کہ یہاں ایک چیز اور جوڑ دوں، میں بھول جاؤں گا بعد میں. سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. آگے کیا کہا؟ اولئک
ہم شر البریہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، جو بدعقیدہ ہیں، تو وہ جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سب سے آخر میں سب سے بڑا نقصان پیش کرنے والا تھا، جہنم میں جانا. اور اللہ نے کہا کہ یہ سب سے برے مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. بدعقیدہ اللہ کہہ رہا ہے بدترین. اگر ایک آدمی بدعقیدہ ہے تو وہ برا ہے. اب یہیں سے آپ سوچ لیجئے کہ جس کو اللہ بدترین کہہ رہا ہے وہ ہمارا دوست ہوگا، اور جو خوش ہمارا دوست تو وہ ہونا چاہیے جو صحیح عقیدے والا ہو. وہ اللہ اور برا کی بنیاد بھی اسی پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ کے عقیدے کی بنیاد پر آپ بدعقیدہ ہیں تو آپ کے دوست غلط ہوں گے. آپ صحیح عقیدہ ہیں تو صحیح عقیدے والے اور مومنین اللہ کے اولیاء آپ کے دوست ہوں گے، محبوب ہوں گے. لیکن آج کل ہمارے یہاں لوگ علماء سے بھاگتے ہیں، متقیوں سے نفرت کرتے ہیں. دنیا دار بدماش جس سے دنیا میں کچھ فائدہ ہو کہ اس سے دوستی کروں گا تو آگے میرے کو چانس ملے گا، اس سے دوستی کرتے ہیں. بدعقیدگی ہے یہ، چانس تقوی پر ملے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کا برباد ہونا، کئی آیتیں کئی حدیثیں اس سلسلے کی پیش کی جا سکتی ہیں. خوف اور دہشت کا میں نے ذکر کیا. اب آخری طور پر کئی ایک چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ہاں، یہ آخری کہ اگر کوئی شخص بدعقیدہ ہے تو دنیا میں بھی وہ پریشان حال ہوگا، عذاب آئے گا. قوموں کا، قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، اور میں نے جو آیت پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی کہ دنیا میں آج ہم پریشان ہیں. غزہ میں ایسے مناظر جو ہم دیکھ نہیں سکتے. ابھی شام میں تھوڑے سے حالات سدھرے ہیں، بشار الاسد بھاگا ہے. گزشتہ 12-13 سال کے مناظر ایسے تھے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. عورتوں بچوں کا حال انتہائی مظلومانہ. مٹی اور ریت کھانے پہ مجبور تھے بعض جگہوں پر. وہاں بھی حاملہ عورتوں کے حمل کو پیٹ کاٹ کے نکالا گیا. آفیشیل لیول پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں 5 لاکھ سے زیادہ سنی اور اس میں زیادہ تر سلفی اہل حدیث ہیں. تحریکی بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، زیادہ اہل حدیث. وہ کہتے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس 12-13 سال میں. لیکن ان آفیشیل اگر آپ دیکھیں، عرب ذرائع کو دیکھیں تو 15 اور 20 لاکھ سے زیادہ ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ ہیں گزشتہ 12-13 سال. کہاں کا رونا روئیں. یہ مصیبتیں ہیں. اور اس میں بہت اہم ایک نقصان تو میں بھول ہی گیا کہ اس سے تفرق پیدا ہوتا ہے. بدعقیدگی سے مسلمانوں میں جو فرقہ بندیاں، میں تقریر کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے اختلافی بات، لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی بات بھی آپ کے بدعقیدگی پر مشتمل ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ توحید کی بات، سنت کی بات نہیں کرنی چاہیے، شرک اور بدعت کا رد نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بدعقیدگی ہے، بدعقیدگی کا نتیجہ. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں صرف تفنن کے طور پہ. بدعقیدگی کی بنیاد پر مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہوئی. آپ نے ایک بدعت ایجاد کی، صراط مستقیم سے ہٹ کر کوئی اصول بنایا، اس اصول کو دین بنا لیا تو فرقہ بنا لیا. ایک لمبی چوڑی علمی بات کو اہل علم یہاں موجود ہے، عوامی سطح میں ہلکے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک غلطی کرنے سے فرقہ نہیں بنتا، صرف ایک آدھ اجتہادی غلطی سے فرقہ نہیں بنتا. کوئی شریعت قرآن حدیث کے خلاف اصول بنا لیا آپ نے اور اس اصول کو دین کا حصہ مان لیا، اس کو پکڑ کے رکھا ہے، فرقہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. مشرکین میں سے مت بن جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ بنا لیا. مطلب مشرکین کا یہ خاصہ ہے، شرک کا یہ نتیجہ ہے، شرک کا یہ مزاج ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر. آپ کا عقیدہ بگڑا تو آپ نے فرقہ بنا لیا. سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق کے خالص داعی اگر کوئی ہیں تو وہ جن کے پاس عقیدے کی صحت ہے، ان کی دعوت بھی منہاج نبوی پر ہے، انہیں اہل الحدیث کی صحیح عقیدے والوں کی دعوت بھی صحیح رہے گی. کس کو کیا مقام دینا ہے آپ ان کے یہاں سیکھیے، جن کا صحیح عقیدہ ہے. فرقہ بندی کی مخالفت یہاں ملے گی. اور آخری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے نقصانات سارے بدعقیدگی سے آتے ہیں. دنیا کے سارے نقصان، امن چین آپ کا جائے گا، فرقہ بندی پیدا ہوگی، برے اخلاق آئیں گے، بدعقیدگی ہوگی تو خودکشی، لالچ، ہرس اور ایسی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ دنیا کی بات ہے. برزخ میں عذاب، 3 سوال کریں گے منکر نکیر، ہم سب جانتے ہیں، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سوالوں کا جواب جو نہیں دے گا منافق مشرک، لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ.
लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया। मैंने अकीदा सीखा नहीं था, बदअकीदगी पे था। ये तीनों सवाल अकीदे के हैं। 3 सवाल जो कब्र में होंगे हर एक से होंगे, तीनों अकीदे से मुताल्लिक है। रुबूबियत, इस्लाम, आपका दीन, मनहज, तरीका क्या है, रसूल किसको मानते हो, किसको इमाम मानते हो, किसके पीछे चलते हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये जवाब नहीं देंगे तो फरिश्ते क्या कहेंगे, ला दरैता वला तलौता, ना तूने जाना ना पढ़ा। मतलब ये जानना पढ़ना जरूरी है, हमें इससे कोई नहीं बोल सकता कि मैं तो जाहिल था, मालूम नहीं था। पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अकीदा जानना पड़ेगा। बदअकीदा रहोगे तो फिर उसके बाद मुनकर नकीर मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि उसके कान से लेकर गले तक फट जाएगा, जबड़े तक फटेगा, वो ऐसी चीख मारेगा, ऐसी आवाजें निकालेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर वो इंसानों और जिनों के अलावा सब सुनते हैं और अगर तुम ये आवाजें सुन लो तो अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दो। इतनी भयानक आवाज। अकीदा खराब होगा तो बरज़ख खराब, फिर आखिरी मरहला मैदान महशर, वहां क्या हाल होगा बदअकीदा का। पुलिस क्या है, हौज़े कौसर से दूसरे तो रहेंगे गुमराह, जो गुमराह है मुशरिक है, हौज़े कौसर से भगाया जाएगा बिदअतियों को, बदअकीदा लोगों को। और फिर उसके बाद जहन्नम। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, बदअकीदा बन गया, तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी। कितनी बड़ी महरूमी है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमत है जो हर इंसान जो ईमान वाला है उसकी सबसे आला, सबसे आखिरी और अव्वली ख्वाहिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ ये भी बदअकीदगी है कि हमको तो इतनी प्रॉपर्टी मिल गई, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत खुशहाल हूं। आपकी कामयाबी की बुनियाद दुनिया का पैमाना है, दौलत कमा ली, अच्छी नौकरी मिल गई तो आप कामयाब है? जी नहीं। इख्तिदार, दौलत, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें कामयाबी नहीं है। कामयाबी है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने मेयार बताया, जहन्नम से जो बचा लिया गया, जन्नत में डाल दिया गया, वो कामयाब है। दौलत वाला, पैसे वाला, इख्तिदार वाला नहीं, जन्नत में जाने वाला। और मुशरिक वो है जो इस कामयाबी से महरूम होगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम किया। अल्लामा इब्न क़य्यिम का कौल अभी मैं दर्स में बता रहा था, वो कहते हैं कि शिर्क अकबर, कुफ्र अकबर ऐसी गंदगी है कि जहन्नम में जलते जलते भी साफ नहीं होगी, और जन्नत पाकीज़ा जगह है, पाकीज़ा लोग ही जाएंगे। तो चूंकि मुशरिक और काफिर पाक नहीं हो पाएगा, इसलिए जन्नत के लायक होगा ही नहीं। कितनी भी लंबी मुद्दत हमेशा हमें चलता रहेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, बदअकीदगी को माफ नहीं करेगा। मैं शिर्क को बदअकीदगी कह रहा हूँ, कुफ्र को भी बदअकीदगी कह रहा हूँ। अब इसमें अल्लाह का इनकार, अल्लाह के अस्मा व सिफात का इनकार, उसको तशबीह देना, तकदीर का इनकार करना, रसूल के ताल्लुक से बदअकीदगी इख्तियार करना, रसूल को अल्लाह से मिला देना, ये भी शिर्क है। रसूल को अल्लाह का बेटा या नूर मुजस्सम, आलिमुल गैब, हर चीज पर कादिर मानना, हाजिर और नाजिर मानना अल्लाह की तरह, ये सब शिर्क है। ये तौहीद में आ गया। और जो इसने ये किया उसने शिर्क किया, तो बदअकीदा है। तो शक्लें बहुत सी हो सकती है। अल्लाह कह रहा है कि जो ये बदअकीदा होगा, अल्लाह ने उस पर जहन्नम, जन्नत को हराम किया। वमाअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तीसरा नुकसान ये रह गया था कि जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। बदअकीदगी होगी तो मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या दूसरे अंबिया को जहां शफाअत की इजाजत मिलेगी, शफाअत बिल-इज़्न जो होगी, उस शफाअत की इजाजत मुशरिक के लिए, बदअकीदा के लिए नहीं होगी। कुरान की आयत और हदीस बुखारी मुस्लिम की मौजूद है कि अल्लाह की सिफारिश का, अल्लाह के रसूल की सिफारिश इजाजत के बावजूद उसके लिए होगी जिसने शिर्क ना किया हो, जो बदअकीदा ना हो। ये चंद नुकसान मैंने बदअकीदगी के बयान किए हैं। और यूं समझ लीजिए कि ये एक किताब का छोटा सा हिस्सा और बाज वो अनावीन का सरसरी सा तज़किरा है। मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सारे नुकसान, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारा नुकसान दुनिया का, सारा नुकसान बरज़ख का, मैदान महशर का, आखिरत का, बदअकीदगी से जुड़ा हुआ है। और आपने अगर अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया तो अकीदा दुरुस्त होने के बाद आमाल की कोताहियां अल्लाह के यहाँ से माफ होगी। इसकी बहुत सी दलीलें, बहुत सी। शाह इस्माइल सईद का एक जुमला हमेशा याद रखना चाहिए, तक़ियतुल ईमान में उनका, कि मुवाहिद फासिक करोड़ दर्जा बेहतर है मुशरिक इबादत गुजार मुशरिक से। एक आदमी शिर्क कर रहा है, इबादत रियाजत कर रहा है, मेहनत कर रहा है,
اور ایک آدمی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ بولے کہ میں تو اہل حدیث ہوں کچھ بھی کر لوں، آج کل ایسا بھی چل رہا ہے. اہل حدیثوں کو بھی ابھی شیخ نے کہا نا عقیدہ جو ہے یہ بہت صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سے بگاڑ بدعقیدگی آج ان لوگوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے. اپنے آپ کو آخرت کے سلسلے میں بھرپور سنجیدہ بنائیں اور یہ بتائیں، یہ سوچیں، یہ فکر کریں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہ ہمیں اگر دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے حاصل کرنے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ زور عقیدے کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ کے یہاں تلولی کے لوگوں سے میں نے اس سے پہلے کہا، یہاں ماشاءاللہ علماء موجود ہے، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور اسی کا شاید یہ حصہ ہے کہ آج کا یہ بہترین پروگرام منعقد کیا گیا ہے. یہاں کچھ بچوں نے ابھی قرآن کی تلاوت کی چھوٹی مسجد میں، اور یہاں میں سنتا ہوں کہ کچھ تربیتی دعوتی پروگرام میں دکتور عبید صاحب نے کچھ کیا کن متعلمان والا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. اس پر توجہ دیجیے. علماء سے، مسجد سے ربط قائم کرنا ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہت 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 ضروری ہے. یورپ اور امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ پوری کوشش میں ہیں، ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ آپ کو، نوجوانوں کو، نئی نسل کو علماء سے، خاص طور سے علماء حق سے، مسجدوں سے دور کر دیں. ابھی آپ سن رہے تھے موبائل سے، نشے سے، ننگی تصویروں سے، ان کو جوڑ دیا جائے کہ کسی لائق نہیں بچیں گے. تو علماء سے آپ جڑیے. علماء سے جڑیں گے کون سے علماء؟ جو قرآن و حدیث جانتے ہیں. تو آپ کا عقیدہ درست ہوگا، اور جب عقیدہ درست ہوگا تو دنیا اور آخرت کی ساری خیرات ملیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس لائق بنائے کہ دنیا اور آخرت کی سارے انعامات اور احسانات کے ہم مستحق بنے، اور پروردگار ہمیں دنیا برزخ آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.